کرنسی کے متعلق مسلسل بحث ہو رہی ہے، لوگ سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے ہاں سے جواب دیا جا چکا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں لوگ لاس میں چلے گئے، ایک اس کے اوپر تھوڑا سا زوال آیا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کوئی رہنمائی، اگر آپ رہنما ہدایات کچھ دے دیں کہ شرعیہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کا اس حوالے سے، اور ہمیں معاملات، چونکہ آپ کا بینکنگ سیکٹر سے بھی تعلق ہے، اس طرح ہم مالیاتی معاملات کو بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے شرعیہ پوائنٹ آف ویو؟ اور ویسے بھی پلیز تھوڑا سا یہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس پہلی بات تو ہے کہ اس طرح مشکل سوال پیشگی بتائے بغیر جی یہ بالکل بہت نہیں کرنا چاہیے، چیلنجنگ بات ہے. بہرحال جی تو یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے کاروبار پہ بات کی ہے اور شرعی حوالے سے اس کو جائز کہنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ یہ ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے، جی اور عام اثاثوں کی جب خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو اس کی بھی ہو سکتی ہے. تو علماء کرام نے دونوں باتیں کی. پہلی بات تو یہ کہ اس کے ایسٹ ہونے پر ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے کہ اثاثہ تو اس کو کہتے جس سے انسان کی کوئی مادی ضرورت وابستہ ہو، جی جس کے فقہاء نے یہ تعبیر کی ہے کہ یمیل الیہ الطبع. تو یہ ہے کہ انسان اس کے حصول کی چاہت رکھے اور انسان اس کے استعمال سے کوئی مقصد اس کا ہو اور کسی انسانی ضرورت کو پوری کرتا ہو، تو وہ اثاثہ ہے. جی تو اس کرپٹو کرنسی کا اثاثہ ہونا یہ جب ہوگا جب یہ کسی انسانی ضرورت کو پورا کرے اور کوئی ضرورت اس سے وابستہ ہو. جی تو اس ضرورت پر اگر ہم سوچیں تو اور کوئی ضرورت تو اس کی ہے نہیں، اور نہ یہ قابل استعمال ہے کسی اور چیز میں، یہ کوئی فزیکل وجود بھی نہیں رکھتا. تو یہ گاڑی، قلم، کاغذ ان چیزوں کی طرح تو ہے نہیں. جی تو اس کا زیادہ سے زیادہ جو استعمال، مقصودی استعمال، انسانی استعمال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بطور کرنسی کے استعمال ہو اور ایک مین آف ایکسچینج کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. تو کرنسی ہونے میں تو پھر بڑے مسائل ہے، اس لیے کہ کرنسی ہونے کے لیے لیگل ٹینڈر ماننا پڑے گا، اور لیگل ٹینڈر حیثیت تو اس کی نہیں ہے بہت سارے ملکوں میں، بلکہ اکثر ملکوں میں. جی تو پہلے تو اس کا اثاثہ ہونا ہی مخدوش ہے اور اس کا قابل انتفاع ہونا ہی مخدوش ہے. یہ ایک ہوا تھا جو کھڑا ہوا اور لوگ اس کی طرف چل پڑے، اور اس کے پیچھے کچھ لاجیکل وجوہات بھی تھی کہ اس میں کچھ خصوصیات ایسی تھی جو واقعی کشش والی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ خصوصیات اور اس کی جو افادیت ہے وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب یہ کسی نگران اتھارٹی، مجاز اتھارٹی کے تحت ہو اور اس کی ذمہ داری لی جائے اور اس کی نگرانی کی جائے. جی تو تب اس کے جو ممکنہ فوائد تھے وہ حاصل ہو سکتے تھے اور نقصانات پہ قابو پایا جا سکتا تھا. لیکن اس کرنسی کی جو نیچر ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یہ کسی اتھارٹی کے ماتحت نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کی ایک طبعی صفت ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہے. اگر یہ اب اس سے نکالیں گے تو پھر وہ کرپٹو کرنسی رہے گا ہی نہیں. تو اس لیے دو تضادات ہیں اس میں کہ اگر نگران اتھارٹی میں دے دیتے ہیں تو حقیقت یہ کو پاتی ہے، اور اگر نہیں دیتے تو اس میں نقصانات پیش آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات علماء کرام نے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خدشات اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور خدشات کا لیول اس وجہ سے ہے کہ یہ کسی اتھارٹی کے تحت تو ہے نہیں، پھر اس کا کوئی فزیکل وجود بھی نہیں ہے. تو کمپیوٹر اور سائنس کا گیم ہے، اور سائنس تو روز بروز رو بترقی ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بلاک چین کا کوئی توڑ نہیں ہے یا اس کی ایک مخصوص مقدار ہے اس سے زیادہ جاری نہیں ہو سکتے، تو ان سب چیزوں کا توڑ موجود ہے، ہو سکتا ہے. سائنس نے کسی جگہ رک کر اپنی ترقی روکی نہیں ہے بلکہ وہ جاری ہے. تو ہر چیز کا توڑ اس میں موجود ہے. تو اس میں جو محفوظ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ بھی کوئی ریلائبل چیز نہیں ہے. تو بڑے سارے خدشات اس میں موجود ہے. اس میں جو فلکچویشن کے ریٹ ہے، اس میں جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور ایک سٹہ بازی کی کیفیت اس میں عروج اور اتار چڑھاؤ کی جاری ہے، ہو رہی ہے. تو اس سے لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے علماء کرام متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک رسکی چیز ہے، اس میں اب ہاتھ نہ ڈالیں. صحیح. اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، اور کچھ حالیہ واقعات نے ہمارے اس بات کی تائید بھی کی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالے، اور جو حقیقی کاروبار ہے جس سے ملک و ملت کو فائدہ ہو اس میں اپنا انویسٹمنٹ کرے اور اس کو اپنے سرگرمی کا مرکز و محور بنائے.